مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حضرات، گزشتہ ہفتے جو ہے کلام پاک کی تلاوت کے شروع میں تعاوذ پڑھنے کا جو حکم تھا اور اس میں کیا حکمت تھی اس کا تذکرہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بتایا تھا آپ کو، یہ مسنون ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اس میں صرف الحمدللہ کے اوپر جو ہے حضرت نے جو تفسیر لکھی تھی وہ میں نے آپ کو سنائی تھی. آج جو آگے ہے رب العالمین سے جو ہے مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو سنائی جا رہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو پالنے والا ہے ہر عالم کا. عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم یہ علم سے بنا ہوا ہے جس کے معنی ہیں نشان کے. علم کے معنی نشان، چونکہ عالم کا ذرہ ذرہ یعنی اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے. ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے. اور عالمین جمع ہے کیونکہ مخلوقات کے ہر جنس کا الگ الگ عالم ہے. جیسے عالم انسان ہے، عالم جنات ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت وغیرہ ہزاروں عالم ہیں، اور سارے عالموں کا پالنے والا اللہ ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کو کیسے پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ گویا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے لاڈلے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت کلام فرماتے تھے. اس لیے اللہ سے ایک سوال کیا کہ آپ سارے عالم کو کیسے پالتے ہیں، تعجب کے طور پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سامنے جو پتھر کی چٹان ہے اس پر لاٹھی مارو. آپ نے لاٹھی ماری تو پتھر کی ایک چٹان اڑ گئی، یعنی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حکم ہوا کہ اور مارو. دوسری بار لاٹھی ماری تو چٹان کی ایک اور تہ اڑ گئی، یعنی پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر حکم اور مارو. تیسری بار پوری چٹان ٹوٹ گئی تو دیکھا کہ اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے جس کے منہ میں تازہ گھاس کا ہرا پتا ہے. یہ کیڑا جو ہے وہ گھاس ہی کھاتا ہے. اسی پتھر کے اوپر بھی نہیں اگتا، پتھر کے اندر جو ہے پہنچانا یہ کسی تعلیم کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جیسے چاہیں ویسے کرتے ہیں. اس کے منہ میں تازہ گھاس کا ہرا پتا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہے اس کی تصویر بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ جو اپنی زبان میں بول رہا تھا ان الفاظ کو ظاہر بھی کر دیا، سمجھ بھی دیا. کیا پڑھ رہا تھا؟ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. کہا کہ وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات کو سن رہا ہے اور جو میرا گھر جانتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، اور جو مجھ کو رزق پہنچاتا ہے اور جو مجھ کو کبھی نہیں بھولتا. یہ واقعہ تفسیر روح المعانی میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی تفسیر کی ذیل میں لکھا ہوا ہے. حضرت کی خاص ایک عادت شریفہ تھی کہ جو بات یہ فرماتے تھے وہ قرآن و حدیث سے جو ہے اس کا مستدل کہ کس نے یہ بات کہاں سے لائے ہیں اس کو ضرور پیش کیا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ہم کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو آگے فرماتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین ہے وہ کہ میں سارے عالم کا رب ہوں، میری ربوبیت سے مجھے پہچان. رب کے معنی ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. آگے لکھتے ہیں الذی یجعل الناقص کاملا شیئا فشیئا ای علی سبیل التدریج، جو ناقص کو آہستہ آہستہ کامل بنا دے. بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے آہستہ آہستہ 15 سال کا جوان ہو جاتا ہے. زمین میں آپ درخت کا بیج ڈالتے ہیں، اس سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جو آہستہ آہستہ پورا درخت بن جاتا ہے.
اسی طرح سلوک میں یعنی اللہ کے راہ کے اندر جو ہے نیک بننے میں ہوں، اسی طرح سلوک میں ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ عاجز سلسلے میں داخل ہوئے اور عاجز جنید بغدادی بن جائیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی جو ہے میں بہت بڑا ولی اور پیر بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ لگے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے جو ہے ہر چیز میں کامل بنا دیتے ہیں۔ جیسے دنیا کا حال ہے اسی طرح دین کا حال بھی ہے۔ آج ہی جنید بغدادی بن جائیں، اس لیے جلد بازی اور تعجیل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب الاجسام بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے، خالق الارزاق البدنیہ بھی ہے اور خالق الارزاق الروحانیہ بھی ہے، یعنی ہمارے جسم کو بھی غذا دیتے ہیں اور ہماری روح کو بھی غذا دیتے ہیں۔ جسمانی غذا ماں باپ کے ذریعے دیتے ہیں اور روحانی غذا انبیاء اور اولیاء کے ذریعے دیتے ہیں، اور ذکر و عبادت ہے جس سے رفتہ رفتہ تربیت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے تو روح کے بالغ ہونے میں بھی کچھ زمانہ لگے گا، یعنی اس کے اندر بھی آدمی کو محنت کرنی پڑے گی۔ بزرگوں سے ایک مرتبہ بھگ دیکھ دیا، ایک مرتبہ ہاتھ ملا لیا، اس سے نہیں چلے گا، بلکہ اپنے حالات دیکھتے رہنا پڑے گا، اور وہ کس طرح تمہاری اصلاح کرتے رہیں اور ہدایت کرتے رہیں اس کے مطابق پھر عمل کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ جو ہے ہدایت نصیب ہوگی، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہی شان ربوبیت ہے اور یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، الحمدللہ کی دلیل رب العالمین ہے۔ اگر کوئی بچہ پوچھے کیا دلیل ہے کہ آپ ہمارے اماں اور ابا ہیں، ماں باپ سے یہ پوچھے کہ ہمارے اماں ابا آپ کے تم ہمارے اماں اور ابا ہو، اس کی کیا دلیل ہے، تو ماں باپ کہیں گے ہمیں تمہیں پال رہے ہیں، یہ پالنا ہی دلیل ہے کہ ہم تمہارے اماں اور ابا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان رب العالمین ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، تمہارے پالنے کے لیے میں نے زمین، آسمان، چاند، سورج، بادل، ہوائیں، سارا نظام کائنات پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ایک لقمہ جو تمہاری منہ تک پہنچتا ہے اس میں زمین و آسمان، چاند اور سورج، بارش اور ہوائیں، سب پوری کائنات کی خدمت میں لگی ہے، تب ایک لقمہ تیار ہوا ہے۔ لہذا میری ربوبیت دلیل ہے، میری الوہیت ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور تم میری مخلوق ہو۔ تمہیں پالنا دلیل ہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہاری پرورش میں پوری کائنات کو میں نے تمہارا خادم بنا دیا۔ تو سوچو کہ تم کس لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب رباد و مہو خورشید و فلک در کالن تادو نانے بغفاری و بغفلت نخوری ہماز بہرتو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، یعنی بادل اور ہوائیں، چاند، سورج تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ جب تو روٹی ہاتھ میں لے تو غفلت سے نہ کھائے، سارا جہان تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا گیا، تو یہ سخت ظلم ہے کہ ایسے محسن مالک کی تو فرما برداری نہ کرے۔ یعنی اللہ کا نام لے کر آدمی کو کھانا کم سے کم کھانا چاہیے اور اسی کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی دوسرے دو نام جو صفتی نام ہے ان کو ذکر کیا ہے، الرحمن الرحیم، کہ میں تمہارا رب ہوں لیکن رحمان اور رحیم بھی ہوں، میری ربوبیت شان رحمت کے ساتھ ہے۔ دیکھو میں تمہیں کتنی رحمت سے پال رہا ہوں۔ ایک بڑائی کارپینٹر جو ہے اس کو ایک بڑائی ذرا سا چاقو بناتا ہے تو پہلے لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر ہتھوڑے سے مارتا ہے اور اس کے بعد وہ چاقو تیار ہوتا ہے۔ بتاؤ جب میں نے تم کو بنایا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ہتھوڑے لگائے اور کس آگ میں جلایا۔ اس رحمت سے پیدا کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کب کان فٹ ہوا، کب آنکھیں لگ رہی ہیں، کب زبان بن رہی ہے، کب دل لگا رہا ہوں۔ تمہارا مٹیریل تو باپ کا نطفہ اور ماں کا حیض تھا، اس پر تمہیں اعضاء کی تشکیل کی جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور انسان یہ بھی سوچے کہ اپنی اصل کیا ہے، اپنی اصل کی طرف نظر کرے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک گندے پانی کا نطفہ ہے۔ بلکہ ہمارے استاد اندر سے مولانا عباس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اس دنیا میں جب پہلے باپ کے کمر سے نطفہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں گیا، وہ بھی ایک شرمگاہ سے گیا،
اور جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک شرمگاہی سے باہر آتا ہے، تو 2 شرمگاہوں سے تو باہر آیا ہے، پھر فخر کس پر کرتا ہے؟ اور جب چلتا پھرتا رہتا ہے تو پھر اپنے پیٹ کے اندر جو ہے 1 کلو 2 کلو غلاظت اور نیاست دے کے پھرتا رہتا ہے، اور کل جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد چیفا اور لاش ہو جائے گا، اس میں سے بدبو آئے گی، کوئی اس کو اپنے گھر میں اپنے پاس رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو انسان کی یہ حقیقت جب ہے تو اس کو کس بات پر تکبر و فخر کرنا چاہیے؟ یہ حضرت فرما کرتے ہیں رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم نازل کر کے بتا دیا کہ میری ہر ادائے ربوبیت میں شان رحمت شامل ہے، ہر ادائے تربیت میں شان رحمانیت اور شان رحیمیت ہوگی۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 لفظ میں فرق بتا رہے ہیں۔ رحمان کے معنی ہے مہربانی کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بار بار مہربانی کرنے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے رحمان میں جو رحمت ہے وہ مومن اور کافر سب پر عام ہے۔ اسی صفت رحمانیت کے صدقے میں دنیا میں کافر استفا رہا ہے، یعنی کافر کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے، بلکہ بعض مرتبہ جو ہے ان کو زیادہ ہی دے دیتے ہیں۔ اگر شان رحمانیت نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو روٹی نہ دیتا، غرض صفت رحمانیت مشترک ہے مومن اور کافر کے درمیان میں، اور رحیم خاص مومنین کے لیے، شان رحیمیت صرف مومنین کے لیے ہے۔ لہذا مومنین جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نزلا من غفور الرحیم، یہ جنت جو ہے غفور الرحیم کی طرف سے جو ہے تمہارے لیے مہمانی ہے۔ تو وہاں من غفور الرحمان نہیں فرمایا، بلکہ کلام پاک کے اندر ہے من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ دوسرا فرق علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ رحمانیت کی شان کبھی ممزوج بالعلم ہو سکتی ہے، یعنی اس رحمت میں تکلیف کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر عام طور پر رحمت بہت ساری راحت کی چیزیں، آرام کی چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس آرام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ الفت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کباب بہت شاندار بنے ہیں، آپ کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تیز بھی لگیں گے، سوسا بھی کریں گے، اور اگر بہت زیادہ کھا لیا پھر پانی بھی پینا پڑے گا، بغیر پانی کے کام نہیں چلے گا۔ پھر اگر جو ہے پیٹ کمزور ہے تو پھر رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، اور بھی کچھ گڑبڑ ہوگی، معلوم نہیں کیا تھوڑی دیر کی راحت کے اندر بھی جو ہے تکلیفیں بہت ہوتی ہے۔ یعنی اس رحمت میں تکلیف کی آمیزش ہو سکتی ہے، جیسے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے، اس میں بھی رحمت ہے کہ پتھری نکل جائے گی، مگر اس میں تکلیف شامل ہے کہ آپ کا آپریشن ہوا ہی ہو۔ اور رحیم میں وہ صفت رحمت ہے جو کبھی ممزوج بالعلم نہیں ہوتی۔ جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نزلا من غفور الرحیم فرمایا، یہاں رحمان نازل نہیں فرمایا، کیونکہ جنت میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہاں کی خوشیاں انہیں کو ملیں گی جو یہاں اللہ کے لیے غم اٹھا چکے ہیں، جنہوں نے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اس مبارک مہینے کے اندر بھی جو ہے فرصت کے باوجود نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ان کے لیے پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ عبادت کی مشقت برداشت کی ہے۔ شروع میں جو ہے ماشاءاللہ پہلے 2-3 دن تک جو ہے مسجد ہماری بالکل بھری ہوئی تھی، اشاروں سے معلوم ہوتا تھا کہ اب فل ہو گئی ہے، لیکن اب دیکھیے ابھی تو 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، لیکن جو ہے اب جو ہے خالی ہونے لگی ہے۔ کیا بات ہے، لوگوں کا شوق اور بلبلہ جو ہے وہی سوڈا بوتل کی طرح ہے، ذرا سے دیر کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، کام کریں، ہمیشہ کریں۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آدمی تھوڑا تھوڑا کام کرے، کوئی بھی کام، لیکن ہمیشہ کرے، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہو جاتا ہے۔ اور ہر زبان کے اندر اس کے لیے کہاوت بھی ہے، فارسی کے اندر بھی ہے، قطرہ قطرہ دریا شوگر، ایک قطرہ جو ہے دریا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر زبان کے اندر ہے، تو آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن پابندی سے کرے۔ بہت سے لوگ جو ہے کبھی کبھی بہت جوش میں آ جاتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے، بات ایک دم غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تکلیف تو اٹھانی ہے۔ جنہوں نے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا ہے، عبادت کی مشقت برداشت کی ہے، اس لیے جب جنت میں پہلا قدم داخل ہوگا، یعنی مومن جب جنت میں جائے گا تو جنتی کے منہ سے یہ بات نکلے گی، کیا نکلے گی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ ہم سے جو ہے تکلیف اور مشقت کو اب بالکل ختم کر دیا۔
تو دنیا میں ہم مشقت برداشت کرتے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تو آرام ہی آرام ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو اٹھا لیا کہ آج غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے، اب کبھی غم کا تصور بھی نہ ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان رحیمیت کا مظہر بنائے، اپنی وہ شان رحمت دے جو کبھی ممزوج بالعلم نہیں ہوتی۔ یا اللہ اپنی شان رحمیت کے صدقے میں ہمیشہ ہم کو عافیت سے رکھیے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیجیے۔ مالک یوم الدین، اس میں بتا دیا کہ قیامت کے دن تابع قانون قوانین نہیں ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن کا میں مالک ہوں آگے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہوں گا، اس دن میری حیثیت قاضی اور جج کی نہیں ہوگی، مالک کی ہوگی۔ دنیا کی عدالتوں کے قاضی اور قاضی القضات یعنی سپریم کورٹ کے جسٹس اور چیف جسٹس سب قوانین اور فرامین سلطنت کے پابند ہوتے ہیں، پابند قانون مملکت ہوتے ہیں، قانون کے دائرے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں قاضی اور جج کی حیثیت سے فیصلہ نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن کا مالک رہوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، یعنی جس پر فضل کرنا چاہوں گا چاہے جو ہے اس کی چھوٹی سی نیکی قبول کر کے جو ہے اس کو آزاد کر دوں گا، جنت دے دوں گا، اور جس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا چاہوں گا تو قانون کے مطابق اس کی پکڑ کروں گا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، تابع قانون نہیں ہوں، بلکہ مالک ہوں، جس کو چاہوں سزا دوں، جس کو چاہوں بخش دوں۔ بخشش کے لیے بس ایمان شرط ہے، اگر قانون کی روح سے کوئی بخشش نہیں پا رہا ہے تو جس کو چاہوں گا اپنے مراحم خسروانہ اپنی شاہی رحم سے بخش دوں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے میں دوڑ ہوئی یعنی دونوں میں دوڑ ہوئی، میری رحمت غصے سے آگے بڑھ گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اس قبیل مراحم خسروانہ یعنی شاہی رحم کے طور پر لکھوایا ہے تاکہ جو بندے قانون کی روح سے مغفرت نہ پا سکے ان کو اپنی شان رحم سے معاف کر دوں۔ جس طرح اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ سزائے موت کے مجرم نے سپریم کورٹ سے مایوس ہو کر شاہ سے رحم کی اپیل کی، یعنی بادشاہ سے یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس سے اپیل کی کہ جو ہے میری جان بخش دی جائے۔ بادشاہ کو قانون اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن دنیا کے بادشاہ معاف کرنے میں بھی پابند قانون ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر بتا دیا میں قیامت کے دن کا مالک رہوں گا، قوانین کا پابند نہیں رہوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، جس کو چاہوں گا اپنے مراحم خسروانہ سے شاہی رحم سے معاف کر دوں گا۔ آگے یا کا نعبد و یا کا نستعین ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عارفانہ کلام سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق دے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی جو ہے نور ہدایت سے منور فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی صفت کے عطا فرمائے، اور جہاں دنیا بھر کے اندر جہاں بدا اور آفوں پر مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس بلا اور مصیبت کو آج ہی میں نے سنا تھا جیسے مولانا بہت نامی وہ سنبا کے اندر جو ہے چھوٹی سی بہت بڑی بستی نہیں ہے، قصبہ ہے، اس کے اندر شروع رمضان سے آج تک 9 آدمی کا انتقال، یعنی مسلمانوں کا جو غیر ہے اس کی مار کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے اور اپنے غصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی کریمے سے ہم سب کی مغفرت سبحان اللہ وبحمدہ